علماء اکرام نے فرمایا جب جنازہ یوں کر کے گھر سے نکلتا ہے تو میت چگھاڑ مارتی ہے، یوں چوکٹ پار کرتی، واللہ عالم، بڑوں سے سنا، فرمایا میت چگھاڑ مار کے روتی ہے، کہتی ہو لوگوں کندھا دے کر کلمہ شہادت کے نعرے لگانے والوں، پھولوں کی ہار کی مالا پہنانے والوں، کلمے والی چادر میرے پہ اڑانے والوں، جتنا میرا خیال کرتے ہو میرے جانے کے بعد میرے پیچھے والوں کا بھی اتنا خیال کرنا، اور دیکھنا خدا کے واسطے میرے گھر والوں پہ رحم کرنا، میں اپنے پیچھے ایک بیوہ چھوٹے چھوٹے یتیم چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کسی کے مرنے کے بعد ہمیں خیال آتا ہے کہ بیوہ یتیم چھوڑ کے جا رہا کسی کے؟ حکے کی چلمیں پک رہی ہوتی ہیں، چائے کے پیالے گبڑ گبڑ کر کے پی جاتے ہیں، کھانے کا پتہ ہی کوئی نہیں چلتا کہاں سے ہے کہاں جا رہا ہے۔ اور کتنی بد نصیبی کی بات ہے، مرنے والے کو 2 دن 3 دن 4 5 دن گزر جاتے ہیں، اخلاص سے خلوص سے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ دعا دینے کے لیے تیاری کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں بھی تو وہ سناؤ، وہ کون سی کلام ہے جو کلام بخشتے ہیں؟ کلام بخشو جی، وہ کون سی کلام ہے جو بخشو تم؟ اور آپ نے میرے محترم دوستوں بزرگوں ایسا دیکھا ہوگا کہ جہاں میت والی جگہ کے اوپر جہاں لوگ بیٹھ کے تعزیت کر رہے ہوتے ہیں، لوگ پیچھے سے سگریٹ پی کے آویں گے اور یوں کر کے آخری سڑکر کا جھٹکا مار کے یوں پیر کے نیچے دباویں گے، کلام بخشو جی، ہاتھوں میں سے تمباکو کی بدبو ہے، منہ میں سے تمباکو کی بدبو ہے، فرمایا منہ سے نشے کی بدبو آوے، آمنہ کے لال نے فرمایا فرشتے اس انسان سے 1 میل تک دور بھاگ جاتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں۔ اب دعا کون لے کے جاوے گا آسمانوں کے اوپر؟ سگریٹ کی بو تیرے منہ میں سے آ رہی، جھوٹ کی بدبو تیرے منہ میں سے آ رہی، چغلی کی بدبو تیرے منہ میں سے آ رہی، بدعہدی کی بدبو تیرے منہ میں سے آ رہی، وعدہ خلافی کی بدبو تیرے میں سے آ رہی، بیٹی کا کھا گیا، بہن کا کھا گیا، پھپھی ماسی خالہ کا کھا گیا، تائے کو گالیاں دینے کی بدبو تیرے منہ میں سے آ رہی، پڑوسی کے کھانے کی بدبو تیرے میں سے آ رہی۔ رب اکبر کی قسم ہے، جہاں سے بدبو آنی چاہیے تھی اللہ نے وہاں تو منہ میں خوشبو پیدا کر رکھی۔ ایمانداری سے بتاؤ، ابھی بھائی ایوب کے گھر کے اندر پوتا پوتی ہے نا میرے خیال سے، سجاد کے گھر اللہ نے جڑوا دیے، میں نے بھی ان بچوں کو چوما، خنسا تھی اور بیٹے کا نام حماد تھا، میں نے بھی پیار کرا اس سے، ایسی سونی خوشبو بچوں میں سے آ رہی تھی، پاؤڈر بھی لگا ہوا۔ اب ان بچوں نے کوئی برش تھوڑی کرا تھا، ماں نے دال کھائی، پاپڑ کھائے، گوشت کھائے، یخنی پی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھائی، لیکن بچے کے منہ میں سے ہڑبڑ نہیں آئی۔ 9 مہینے تو اماں کے پیٹ میں رہ کے آیا، 15 دن دنیا میں آئے ہوئے اسے، اس کے منہ سے بدبو نہیں آئی۔ میں نے کہا الہ العالمین، یا تو شام کو مسواک نہ کرے، صبح منہ میں سے بدبو آوے، صبح مسواک نہ کرے، شام میں سے منہ میں ہوا آنے لگ جاوے، بوٹی کا یوں کر کے دانا پھنس جاوے، بدبو آنے لگ جاوے، کوئی کنکر کوئی دانا پھنس جائے بدبو آنے لگ جاوے، صبح اٹھ کے کلی نہ کرے بدبو آنے لگ جائے۔ 9 مہینے ہو گئے، الہ العالمین میں نے اس کے ہاتھ میں مسواک نہ دیکھی، میں نے اس کے ہاتھ میں برش نہ دیکھا، ماجرا کیا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے بندے کو رحم مادر کے اندر اس کے منہ کو پاک رکھا، حالانکہ دنیا کے اندر آیا 50 سال جیا، 100 سال جیا، خوراک اس کے منہ میں سے اندر جا رہی ہے، بڈھا ہے تب بھی منہ میں سے جا رہی ہے، جوان ہے بچہ تب بھی منہ میں سے جا رہی ہے، لیکن ماں کے پیٹ کے اندر میں نے ضابطہ بدل دیا، جہاں اس کو میں نے 9 مہینے رکھا وہاں پیشاب کی تھیلی تھی، خون کی تھیلی تھی، پکانے کی تھیلی تھی، پیپ کی فاسد مادوں کی تھیلی تھی، میں نے اس کے منہ کو پاک رکھا، دنیا میں جا کے اس منہ سے میرا نام لے گا، میرے کالی کملی والے پہ درود شریف پڑھے گا، لا ریب کتاب کی تلاوت کرے گا، لیکن میں تیرے سے پوچھوں گا بے شک تو اللہ اکبر بستی جلیل کا کیوں نہ ہو، تو ملتان خاننے وال کا رہنے والا کیوں نہ ہو، اے بندے میں تجھے اپنے سامنے کھڑا کروں گا اور کہوں گا بدبودار جگہ پر میں نے تجھے تیرے منہ کو پاک رکھا، بتا دنیا میں جا کر اے بندے تیرے منہ سے شراب کی بدبو کیوں آئی تھی؟ چھوڑ دیں گے اللہ؟ کوئی تمہارے سے موٹر سائیکل 2 منٹ واسطے لے کے جاوے نا، اور کتنا بھی قریبی ہو، دکان سے باہر نکل کے چابی لینے کے بعد ملازم کو کہیں گے دیکھتے سے موٹر سائیکل صحیح سالم لایا، ویسے لے گیا۔ جب 1-2 لاکھ روپے کی چیز میرے عزیزو تمہارے سے 2 منٹ کے واسطے چھن جاوے، جب دوبارہ آوے، جتنا بھی سنگتی ہو، بیلی ہو، جتنا بھی رشتہ دار ہو، تمہیں اس پہ اعتبار نہیں رہتا۔ مالک کائنات نے اتنا بڑا وجود دیا، اب کیا کہہ رہے؟ ابا بیمار ہے، ڈاکٹر جی جتنا پیسہ لگے لگا دو، اس کا مطلب ہے پیسہ قیمتی نہیں، باپ قیمتی ہے۔ ڈاکٹر جی جو آپ چاہتے ہو کر لو، یہ میری بیوی کو بچا لو، میرے بچے کو بچا لو، ڈاکٹر صاحب جو مرضی کر لو، یعنی ایک انسان کی قیمت سارا جہان بھی مل کے ادا نہیں کر سکتا۔
2,00,000 کی چیز کا اتنا خیال ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، مالک کائنات قیامت کے دن اس کا خیال کیوں نہیں کرے گا؟ پوچھے گا نہیں؟ یہ تیرے وجود کے اندر جو پسینہ ٹپک رہا ہے اس میں بھی حرام کی بو آ رہی، تیرا سارا بستی جلیل والا کنبہ سو رہا ہوتا تھا، رات کو 2 بجے تو جوا کھیل کے لوگوں کی بیٹھک میں سے آ رہا ہوتا تھا، تجھے کیا پتا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ تجھے دیکھ رہا تھا۔ مسجد میں آتے ہوئے تیرے قدم ٹوٹتے تھے، تیرے جسم میں بیماری آ جاتی، تیرے سجدہ کرتے ہوئے تیرے گوڈوں میں درد ہو جاتا۔ اے میرے بندے، ادھر میرا گھر تھا، ادھر تیرا رقبہ، تیرا ڈیرا تھا، اس ڈیرے میں 4 میل پیدل جاتا تھا، میرے گھر میں موٹر سائیکل پہ نہیں آتا تھا۔ جب تک اس کا جواب نہیں دے گا میں تجھے اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دوں گا۔ کبھی آج سے گھر میں، کبھی پاس سے گھر میں، کبھی سامنے والے گھر میں بیٹھی ہے، کبھی دوسرے گاؤں کے اندر یہ دادی اماں جا رہی ہے، 50 سال کی عمر جا رہی ہے، دادی نماز پڑھ لے، نہ پوت مجھے تو ٹھنڈا پانی لگے، نہ میرے تو گوڈوں میں درد ہوئے، میرے سے نیچے بیٹھا نہیں جاتا۔ یہ سارے محلے کی چغلیاں نیچے بیٹھ کے کرتی ہے، اللہ کی نماز میرے عزیزوں نیچے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ کی قسم یہ دادی بے شک مدینے میرے، اللہ اس سے ضرور پوچھے گا۔ عدالت کی پیشی سے ڈرنے والوں، تھانے کی پیشی سے ڈرنے والوں، ججوں کے سامنے سے کھڑے ہوتے ہوئے ڈرنے والوں، قیامت کے دن ایک فیصلہ، آخری فیصلہ ہوگا، حتمی فیصلہ ہوگا۔ وہ فیصلہ کون کرے گا؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ سارے کے سارے کھڑے ہوں گے، اور قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ قیامت کا دن ہوگا، نبی بھی منڈی گیر کے گردن جھکا کے کھڑے ہوں گے، فرشتوں کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، سارے کے سارے لائن میں کھڑے ہوں گے، آواز لگے گی این الملک، کون ہے آج بادشاہ؟ این الجبارون، کون ہے؟ اور میرے بندوں بتاؤ، اتنی بڑی بڑی زبان نکال کے بڑبڑ کیا کرتے تھے، بولو آج۔ ہر ایک کی زبان کو گانٹھ باندھ دی جائے گی، وہی بول لے گا جس پہ اللہ کا امر آئے گا۔ پہلا سوال اللہ جل شانہ عیسیٰ علیہ السلام سے کریں گے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ ادھر آئیو میرے پاس عیسیٰ، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مریم اللہ کی بیوی، عیسیٰ بیٹا، تو نے کہا تھا، تو نے یوں کہا تھا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد، میرے اٹھ جانے کے بعد میری ماں کو اور مجھے اللہ کا بیٹا بنائیو، مجھے خدا کی جگہ پوجنے لگ جائیو، تو نے کہا تھا۔ جب مالک کائنات علماء اکرام نے فرمایا، جب مالک کائنات عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے، مارے ڈر کے عیسیٰ علیہ السلام کی گردن کی رگیں پھٹ جائیں گی اور بعض جگہ پھول جائیں گی۔ ایک ہی بات کہیں، قالوا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، الہ العالمین، جو تو نے علم مجھے دیا، الہ العالمین، میں اتنا نہیں جانتا جتنا علم تیرے پاس ہے، تو مجھے جانتا ہے۔ اللہ میں نے تو کوئی کہا ہی نہیں۔ کبھی دوڑے دوڑے ڈھولک کی تھاپ پہ جا رہے، کبھی گھنگرو کی کھنک پہ جا رہے، کبھی چادریں لے کے دمبست قلندر حق قلندر حق قلندر کرتے جا رہے۔ تم نے قلندر کا ہی بیڑا غرق کر دیا۔ قلندر کا مزاج یہ تھا، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ یہ پیر طریقت کھڑا ہے، یہ رہبر شریعت کھڑا ہے، یہ غوث صاحب کھڑے ہیں، قطب ابدال کھڑے ہیں، یہ ولی کامل کھڑے ہیں۔ اللہ جل شانہ سب سے کہیں گے، ہاں بھی آؤ ادھر آؤ، کون سی چیز تھی جو نماز چھڑوا گئی؟ کون سی چیز تھی میرے کے سجدہ چھڑوا گئی؟ تسبیح کے دانوں پہ کس کے نام لیا کرتا تھا؟ کس کو کہا کرتا تھا بس یہ بخشا دے گا، پیر میرا ہاتھ پکڑ لے گا، یوں کر کے اشارہ کرے گا، وہ کھڑے اللہ۔ مجھے جن کے نام پہ دے دی، کٹیا جن کے نام پہ دے دی، دیگے جن کے نام پہ دے دی، پیسہ جن کے نام پہ برباد کر دیا، وہ کھڑے۔
وہ مجھے کہے گے اللہ اکبر، تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. اب وہ کہے گے اے اللہ قسم اللہ کی ہم نے تو کہا ہی کوئی نہیں ہے، جھوٹا ہے، باری سے چتر. یہ بغیرتا ہے، بغیرتوں میں بغیرتا. اسے شرم نہیں آئی ہمارے کہے کہ دھوکے میں کیسے آ گیا، کتنا بڑا حرام زادہ نکلا، کھاوے تیرا تھا، سجدے ہمیں کیا کرتا تھا. پکڑی نے بلکہ دوہرا عذاب دے. اگر بچہ باغی ہو جاوے نا تو لوگ کہے او آجا ماں کے پیروں میں بیٹھ جا، باپ لگا جوڑ لے، انتے بڑا کون ہے پیار کرنے والا. ہاں کپڑا ننگا، پیٹ ننگا ہو تو اپنے کپڑا ڈال لے کریں، آجا آجا اجی لگا لے لیتے ہیں. کوئی نہیں معاف کر دے، کوئی نہیں ہے تو تیرا اپنا ہی نا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. گوڑے رشتے، خونی رشتے. بھائی بھائی کام نہیں آئے گا. ماں امی وابی، اماں بھی منہ موڑ کے کھڑی ہو جاوے گی، ابا جان بھی دور سے السلام علیکم کر دیں گے. تیری اولاد بھی تیرے پاس نہیں لگے گی، تیری بیوی بھی تیرے سے منہ موڑ کے کھڑی ہو جاوے گی. تیرے گھر والے، تیرے کنبے والے زندہ باد کے نعرے لگانے والے رب اکبر کی قسم تیری طرف دیکھنا گوارا نہیں کریں گے. اللہ کہے بلا تو صحیح. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. فرمایا کوئی بھی قیامت کے دن نہ کوئی تیسری سفارش کرنے آئے گا اور نہ ہی نہ تیرے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوگا. اللہ کہیں گے آجا پھر. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کس نے تمہیں کہہ دیا کہ کون تمہیں بے وقوف مت دے کے گیا کہ قیامت کی جب اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے بس ایسے بیڑے پار ہو جائیں گے. سارے نبیوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ کے گھر میں کوئی حالت پتلی پتلی آ گئی، پریشانی کا زمانہ آ گیا، 3 مہینے چولہے میں آگ نہ جلے تھی، ہنڈیا میں سال نظر نہیں آیا تھا، روٹیاں چگیر میں نظر نہیں آئی تھی. بعض مرتبہ تو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے رویا کرتے تھے کہ آمنہ کے لال کے دل میں تکلیف ہو جایا کرتی تھی. پھر آپ آ کر اپنے نواسوں کو اٹھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے فاطمہ علی سے کہہ دے ان کے واسطے روٹی پانی کا انتظام کر دے. جب بھوک کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں رونی آتی ہے، میں محمد کے سینے میں درد ہونے لگ جاتا ہے. یہاں تو گنجائش ملنی چاہیے تھی نا. جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں چلے گئے اور جا کر بیٹی کی حالت پتلی پتلی دیکھی، اللہ اکبر، فرمایا بیٹی ذرا مسلح تو اٹھائیو. جس مسلح پہ کھڑی گری تھی وہ مسلح اٹھا کے دیکھا. علماء فرماتے ہیں جہاں تک نظر جاری تھی سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا تھا. فرمایا بیٹی جھولیاں بھر لے، بکسے بھر لے، اپنے سلوک کے بھر لے، اپنے تکیے کے غلاف بھر لے، اپنے ہاتھوں میں لپ لپ لے لے، لیکن میری بیٹی ایک بات یاد رکھیو، جتنا سونا چاندی اٹھاوے گی اللہ اکبر، جتنا آسانی سے جواب دے سکے اتنا سونا چاندی اٹھا. قیامت کے دن جب اللہ جل شانہ تجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، تیرے اور رب کے درمیان تیرا باپ محمد رسول اللہ نہیں آئے گا. حساب اپنا اپنا ہے. محترم دوستوں بزرگوں، دنیا سمیٹنے کی اجازت ہوتی تو جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوتا جا بلال پہلے اپنا کپڑا بنایا، پہلے اپنا لباس اور مکان بنایا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آ گئے اور آ کے زاروں قطار ہونے لگ گئے. بھوک لگ رہی کہ نہیں، کیا ہوا پریشانی ہے کہ نہیں. فرمایا بلال کیا بات ہے، اپنی چادر کی طرف اشارہ کر دیا، بس اتنا دیکھنا تھا، اشارہ کرنا تھا. رحمت عالم کی نظر پڑی، آمنہ کے لال نے آنسوں سے رونا شروع کر دیا. پتہ ہے بسی جلیل والو، حضرت بلال کے پاس جو کپڑا تھا اتنی بڑی چادر کوئی نہیں تھی، سینہ چھپاتے تو پیچھے کا حصہ ظاہر ہو جاتا، اگر پچھلے حصے پہ کپڑا ڈالتے تو سینے کا حصہ ظاہر ہو جاتا. فرمایا بلال کیا کر رہا ہے کہ کملی والے جہاں تک چھپایا جا رہا اپنا آپ چھپا رہا ہوں، باقی سطر والی جگہ پہ اپنے ہاتھ رکھ لیے. فرمایا بلال اس میں اللہ کا شکر ادا کر لے، ان قریب آنے والا ہے، ان تکلیفوں کا بدلہ مالک کائنات ایسی عطا فرمائیں گے، ایسی اللہ جزا دیں گے، انسان دنیا کی تکلیفیں بھول جائے گا.
کہتے جا بلال کپڑے کپڑے بنا لے جا کے پہلے. یہ تو بلال غلام کا حال ہے. جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے کر مسجد نبی کھچا کچ بھر گئی, نمازیوں سے صفیں پوری پوری بھر گئی, لائنیں لگی ہوئی ہیں. مڑ مڑ کے حجرہ عائشہ کی طرف دیکھا جا رہا ہے, مڑ مڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف دیکھا جا رہا ہے. بالآخر بلال نے اپنے قدم کو اٹھایا, چلتے چلتے حضور کے دروازے پر آ گئے اور آواز دے لگے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. کملی والے نماز کا وقت آ گیا. اب کیا جواب آیا؟ بلال میرے سے اٹھا نہیں جاتا, یوں نہیں فرمایا اے بلال میں آج بیمار ہوں, یوں نہیں فرمایا. یوں نہیں فرمایا بلال آج میرا دل مسجد میں آنے کو نہیں کر رہا, آج میرا من کہہ رہا ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں. فرمایا بلال ذرا اندر آ کے دیکھیو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے. حضرت بلال کی آنکھوں میں رونی آ گئی. آپ نے فرمایا بلال کیا ہوا؟ کہ کملی والے کیا حالت ہے؟ فرمایا اے بلال اللہ کی قسم یہ میرے پاس ایک چادر ہے, اس کے علاوہ میرے پاس دوسری چادر کوئی نہیں. یہ معراج کا دولہا ہے جس کے غصے پر اللہ جہنم کے دروازے کھول دے اور جس کے ہنسنے پہ اللہ جنت کے دروازے کھول دے. ابھی ایک عورت آئی تھی, وہ دو یمنی چادروں کا دو یمنی چادریں دینے کا وعدہ کر گئی تھی. ایک دے کے چلی گئی, دوسری نہیں آئی. بلال میں نے ایک کو تہمت بنا لیا, دوسری میرے پاس سینہ چھپانے کے لیے چادر کوئی نہیں, آج میں نماز کے لیے نہیں آتا, کسی اور کو مصلی کے اوپر کھڑا کر دے. دنیا کمانا گناہ نہیں, جائز طریقے سے کماؤ. جتنے سارے کے سارے میرے پاس بیٹھے ہو قسم اٹھا کے بتاؤ, جو سودا تمہیں ریڈی والے نے دکھایا تھا, جو سودا تمہیں کپڑے والے نے دکھایا تھا, جو جتی تمہیں جتی والے نے دکھائی تھی, جو مال تمہیں مال والے نے دکھایا تھا, ہو بہو مال جو ریڈی پہ لگا تھا, جو دکانوں میں سجا تھا, تم قیمت تو وہی بھر کے آئے لیکن سامان تم کون سا لے کے آئے؟ تمہارا دل دکھا کہ نہیں دکھا؟ تم نے جب تھیلا پرتایا الٹا کر کے دیکھا, یوں ہاتھ مار کے نیچے کر کے دیکھا, رونی آئی کہ نہیں آئی؟ یوں کہا جا تیرا ستیہ ناس ہو جاتے, بھٹا نہ ہو تو. سبزی ماں کے ہاتھ میں آئی, ماں نے گالیاں دے دی. بہن کے ہاتھ میں آئی, بہن نے گالیاں دے دی. ابا جان کے ہاتھ میں ابا نے گالیاں دے دی. گوشت والا بھی قابل رحم نہ نکلا. میرے دوستوں بزرگوں, سبزی والے نے بھی بیڑا غرق کر دیا. اور تیرے کھیتوں کی سبزی تھی, تو ریڈی پہ سبزی, تو بھی حرامزادگی کر رہا, حرامزادہ. تجھے بھی 2 نمبری کرتے ہوئے خدا کا ڈر نہیں لگا, پانی کا جگ مار مار کے تو سبزی کا وزن ہی زیادہ بڑھا رہا. 3 کلو پالک لے کے آئے, اسے ہنڈی میں ڈالا تو کلو بھی نہ رہا. اور اتنی بڑی دکانوں پہ لکھ رکھا ھذا من فضل ربی, ھذا من فضل ربی. ابھی کنوؤں کا موسم آیا نا, اور مٹھا بھی ہے. اور جی صاحب شیرہ ہے, شیرہ کیا چینی میں مٹھاس ہوگی اس میں, بڑھ جانے تو صرف بڑھ میں دیکھا, کہیں میں نے کون سا اس کے اندر بڑھ کے دیکھا, میں نے اگائے, یہ تو اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے اگائے. میٹھے ہوں گے تیرے مقدر, پکے ہوں گے تیرے مقدر. بلکہ یوں کہہ دے جتنی تیری حلال کی کمائی ہوگی اتنی مٹھاس ہوگی بھائی اس کے اندر. اپنے ہاتھ کو سر کیوں لے رہا؟ وہاں تو کہہ رہا ادھی درجن اور ڈال دوں, 3 پورے کر دوں, یاد کرو گے پھر ایسا میوہ نہیں ملنا. انہوں نے کہا میوہ کہاں ملے گا, تیرے کنو کھا کے 2 مہینے اسپتال میں جا کے پڑ جاؤ گا, میوہ ہی ختم ہو جائے گا. تیری چیز کھا کے نکل جانا اسپتال کے اندر, جو گھر کا رکھا سکھا میوہ ملنا وہ بھی نکل جائے گا اللہ کے بولو کرم سے. ریڈی والا جب دکاندار کو دھوکہ دیتا ہے, کپڑے والا دھوکہ دیتا ہے, پرچون والا دھوکہ دیتا ہے, تو مالک کائنات کی طرف سے پیغام آتا ہے لم یزل فی غضب اللہ, تو نے میرے بندے کو دھوکہ دے دیا, یاد رکھ جب تک تجھے موت نہیں آئے گی تو اللہ کے غضب میں رہے گا. 10,000 کی ریڈی کے اوپر 2 لاکھ روپے کا قرضہ چڑھا ہوا کتوں کو بنائے. جو ہمیں تم انڈے کھلاؤ, جو تم انڈے کھاؤ, دیسی آنڈے. ککڑی بھی تو دھاؤ دیسی, کوئی کہیں نہیں سے آتی ہوتا, کہیں بھی تو ہے ہی نہیں محبت. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ.
مشن تو نبی کا یہ تھا کہ لوگوں کو تبلیغ کرے، لیکن روزانہ مدینے کے بازار میں جایا کرے تھے۔ بعض مرتبہ تو ظہر کی نماز کے بعد کا معمول تھا جا کے جو کھجوروں کی اناج کی ڈھیریاں لگی ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں کر کے نیچے ہاتھ مار کے اوپر کا نیچے نیچے کے اوپر کرے تھے۔ یہ تو نہیں کہ اوپر سکا مار رکھا ہوا نیچے گلا مار رکھا ہوا۔ یہ کون لوگ تھے جو دکانداری کرے تھے؟ اللہ اکبر! کہ تو وہ فرشتہ صرف لوگ تھے جن کے خریدار سامان کے سودے کے خریدار بن کے آسمان سے زمین پہ فرشتے آیا کرتے تھے۔ یہ تو وہ مقدروں والے لوگ تھے جب یہ زمین پہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھے تھے، آسمان سے فرشتے ان کی تلاوت سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جب ان کا مدینے میں انتقال ہوا کرتا تھا، جنازے کو کندھا دینے آسمان سے فرشتے آیا کرتے تھے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جب کافروں کے مقابلے میں میدانوں کے اندر آتے، اللہ اکبر، ان کی مدد کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان سے فرشتے آیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کے مسجد بنائی، پھر آپ نے مدینے میں آ کے ایک باغ بھی بنوایا۔ عصر کی نماز کے بعد آپ وہاں باغ میں ٹہلنے جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بازار بنوایا کہ وہاں لوگ خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ پتہ ہے وہ بازار میں کیا لکھا ہوتا تھا؟ جو دکھا رہے ہو وہی دینا، جتنا کہہ رہے ہو اتنا ہی تول کے دینا، خبردار تولنے میں کمی نہ کرنا، دکھایا کچھ اور دینا کچھ اور۔ پھر اگر ایسا معاملہ کرو گے تو تمہارا میرے سے واسطہ ختم ہو جائے گا۔ اب عرب کے لوگ کیا کریں تھے؟ جس طرح بھی کماد کا سیزن ہے نا، یہاں کا کماد جنگ جا رہا، جنگ کا کماد یہاں آ رہا، سیزن بنے ہوئے، پتہ نہیں کیا اندر کا معاملہ گٹی پٹ ہوئی ہوئی۔ اور گنے کی ٹرالیوں پر یوں چڑھیں گے جس طرح ابا کے کندھے پہ نہیں چڑھتے، چھلانگا مار مار کے، چھلانگا مار مار۔ اسلام اور کفر کی لڑائی شروع ہوگی، دیکھنا بھی کندھے۔ جب اجازت ہی نہیں، ریڈی کھڑی ہوئی گاجر مولی کی، کہنے وہ دیکھا کہاں جا رہا؟ انہوں نے کہا نہیں، اچھا چبڑ 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 جا رہا۔ اور جس کی کھا کے گیا وہ دعائیں دے رہا ہے، بڑا ماں کا میرے منہ سے تھوڑا الٹی۔ یہ حرام ہے، بغیر اجازت کی چیز اٹھانا۔ گھر کے اندر افراد ہوتے ہیں نا، اب سردی کا موسم ہے، سنیں میری بات، کسی کی محفل میں جائیں گے، کسی کے گھر پروگرام کرنے جائیں گے، اگر کسی کو پیشاب کی حاجت ہو گئی، کسی کو ہاتھ دھونے کی حاجت ہو گئی، سنجے میں خانہ میں جانے کی حاجت ہو گئی، روٹی کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے گا، وضو کرنے کے لیے، نماز کے لیے وضو کرنے جائے گا، تو اپنی جوتیاں تو سام کے صوفے کے نیچے رکھے گا، دوسری کی بیٹھ کے چلا جائے گا۔ اب جو گلے پیر دھو کے اس میں ڈال لے گا، جتنے سکی جرابوں کے پاؤں ڈال لے وہ سبحان اللہ پڑھ کے دعا کرے گا، پتہ نہیں کتنی بڑی گالی دے گا۔ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال کرنا۔ وہ دور چلے گی حجی جی جو 2 روپے کا صابن پورا کنبہ استعمال کرے تھا۔ اب جس دادی کے منہ میں دانت نہیں ہوگا، سیمپل آئیے، سیمپل آ کے دے، سیمپل 10 ہے 7 میں سوری کو، ہاں یہ بھی سیمپل مانگ رہی۔ بھائی کا صابن اور ہے، بہن کا صابن اور ہے، تولیہ تیرا اور ہے، میرا اور ہے۔ پہلے ماں 10 بچوں کے یوں دوپٹے کے کونے سے منہ صاف کر دیا کرتی تھی۔ رب اکبر کی قسم ہے، چہرے پر نکھار آتا نہ آتا لیکن دلوں کے اندر نکھار آتا تھا۔ اب جتنے چہرے صابن سے سفید ہو گئے اتنے دل تیرے میرے کالے ہو گئے۔ ہم نے اوپر کی چیزوں کو چمکانا شروع کر دیا، اندر کی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کی۔ یہ تو ماں کو چاہیے تھا نا۔ اللہ میری خنسا کے، اللہ میرے حماد کے، بھائی ایوب کے پوتا پوتی کے نصیب اچھے کر دے۔ اللہ کی قسم اب تربیت کا کمال ہے۔ اے میری بیٹی، اللہ نے تیری کو بات کر دیا، کئیوں کو تو 20 سال ہو گئے اولاد کے لیے ترس رہے، آنکھیں ترس گئی، رو رو کے آنسو خشک ہو گئے، اللہ نے تجھے ایک وقت میں 2 دے دیے۔ اب تربیت ایسی کر کے دکھانا، اللہ اکبر، بھائی کو بہن کے اوپر ناز آ جائے، بھائی کو بہن اور بہن کو بھائی کے اوپر ناز آ جائے، ایسی تربیت اب تک نے کرنی بھائی۔ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں تو تعلیموں کا معیار ہوگا، تربیت کا معیار تو ماں کی گودوں میں، باپ کی شفقت نگاہوں والی آنکھوں کے اندر ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے کردار کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن بدنصیبی کی بات ہے، ہمیں تو سوسائٹی بھی بڑی اوت پٹانگ سے ملی۔
داڑھی والیوں ناراض نہ ہوئیو بھائی، داڑھی والوں کے دوست بغیر داڑھی والے کیوں؟ 40 سال کی عمر کا جوان ہے، 15 سال کے چھوکروں کو لے کے پھر رہا، اس کو غیرت نہیں آتی؟ حضرت والا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس سن 2005 میں گیا تھا، 40 دن کے لیے تصوف سیکھنے کے لیے گیا تھا۔ یقین جانو جتنے داڑھی مون تھے اور جن کی مچھیں کوئی نہیں پھٹی ہوئی تھی، حضرت والا ان کو اپنے پیچھے بٹھایا کرتے تھے۔ فرمایا حضرت تھانوی کا طریقہ ہے اللہ اکبر، امرت سے منہ چھپانا، فرمایا امرت سے منہ چھپانا، جوان لڑکا جس کی داڑھی مونچھ نہ ہو وہ بھی مثل عورت کے برابر ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر حضرت مولانا محمد جمشید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، تم نے دیکھا مولانا جمشید کو؟ وہ رائیونٹ کا ایک بزرگ ہوتا، اللہ اکبر۔ ہم تو 1.25 مہینہ خدمت کریں گے حضرت جی کی، اللہ کے فضل سے 20 دن میں نے بھی حضرت کی بیماری کے کٹوائے تھے، جب حضرت جی ابلی ہوئی مچھلی اور سادے چاول صرف ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا۔ ایک دن حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو روک دیا۔ فرمایا جمشید پہلے تو بے دھڑک اندر گھس جاوے تھے، پردہ ہٹا کے دروازہ کھلا ہوتا اندر بڑھ جائے تھے، میرا پان لے آ، میرا پیک دان لے آ، میری شالیاں لے آ، اندر یہ کتاب رکھا یہ کتاب لے آ۔ مولانا جمشید فرمانے لگے ایک دن تو میرا کلیجہ پھٹ گیا جب حضرت تھانوی نے فرمایا جمشید آج کے بعد میرے گھر میں بڑھی ہو تو دروازے کی کنڈی بجا کے بڑھی ہو، آج کے بعد تجھے بغیر اجازت کے اندر جانے کی اجازت نہیں۔ مولانا جمشید روتے ہوئے تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آ گئے، کہنے حضرت جی کیا بات ہے؟ فرمایا میرے گھر والوں نے کہہ دیا جمشید جوان ہو گیا، اس کی مچھیں پھوٹنے لگ گئی، اب اس کی مچھوں کا بر ظاہر ہونے لگ گیا، آج کے بعد جمشید کا چہرہ ہمارے لیے غیر محرم کا ہو گیا ہے۔ اب چاچے گیل چلے جا، ممے گیل چلے جا، بھپے گیل چلے جا، باقی گیل چلے جا، اس کے گیل چلے جا، پورے شہر کا چکر لگا رہی اور دعا اللہ جتوں کی حفاظت کرے، اللہ جتوں کی حفاظت ہوے گی۔ کیا کرے جی، عورتیں مانتی نہیں، لوگیاں نہیں مانتی، جانور تیری ماننے، بکرے تیرے ماننے، کبوتر تیرے ماننے، ایک سیٹی مارے 10,000 کبوتر تیرے کہنے پہ آ جائیں اور یہ کبوتری باہر پھر دی، بتا کھاوے تیرا انڈے کہیں اور دے نہیں جا کے یار۔ بڑا تمہیں مزہ نہیں آ رہا ہنستے ہوئے، یہ تمہاری تو ہے ساری جانوروں کو جو رات چھت کے اوپر چڑھاؤ نا 12 بجے، یہ تمہیں اترا زمین میں گڈھے نہیں دیکھے ہوئے پکڑ کے تمہیں۔ اس لیے فرمایا تھا شادی سستی جلدی، شادی سادی سستی جلدی، یہ بھی اب تو جب تک رات کو کل میں جلسے میں کہاں تھا، ہاں کون جگہ تھی، پہلا میرا پروگرام گگو منڈی، پھر رات کو تقریباً بورے والا۔ جب ہم جلسہ کر کے 12 بجے باہر نکلے نا تو ایک ولر یوں کر کے ہو رہا ہے، یوں آوے، میں نے کہا یار یہ کمارے تھے بڑا جلسہ تھا ہو رہا، وہ کہ نہیں جی نہیں شادی کا پروگرام تھا، گھوڑیوں کا ناچ تھا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ہم بھی گھوڑی لے اندے کر دی مسجد میں، یقین کرو 1000 آدمی آ رہا تھا اور جلسہ خالی تھا۔ کتنی بد دعائیں دے رہے ہوں گے جانور بھی کہ مسلمانوں شادی تیری بیٹی کی، شادی تیرے بیٹے کی، اور بے شرمو تمہیں شرم نہیں آیا، تم نے جانوروں کو بھی بے حرام کر دیا۔ ڈھولک والے کو بھی اپنے پہ ترس نہ آیا، باجے والے کو بھی اپنے پہ ترس نہ آیا۔ مجھے ایمانداری سے بتا، مہندی والی رات ساری رات گانا بجانا کرنے والوں، ساری رات مجرا کرنے والوں، اگر اللہ نہ کرے صبح میرے عزیزوں برات چڑھ گئی اور ملتان روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو گیا، جتنی بس کے اندر آدمی مر گئے تم انہیں شہید کہہ رہے ہو، پتہ نہیں مرنے کے بعد موت کہاں لے کے چلا گیا ہے۔ جتنی بے حیاؤں کی نگاہیں اٹھیں گی، مووی بنوا تیری مرضی، سیلفی بنوا تیری مرضی، لیکن اس کیمرے کی آنکھ کو اپنی بیٹی کے سامنے نہ آنے دیو۔ میرے محترم دوستو بزرگو، جو 25 ہزار 30 ہزار مووی کے بناوے گا، مووی کے لے کے جائے گا، اللہ کی قسم وہ تیری میری بیٹی کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ وہ جب دکانوں پہ بیٹھ کے وہ اندر کا شیشہ بند کر کے جب کمپوزنگ کرے گا نا، پتہ نہیں اپنے ساتھ کتنوں کو دکھاوے گا، زوم کر کر کے پتہ نہیں کسے کسے دکھائے گا۔ تو بھائی تو کھینچ لے، تو بغیرت بن، کسی فوٹو والے کو تو بغیرت نہ بنا۔
تم تو بہت مقدروں والے لوگ تھے رانا صاحب، رنگڑ صاحب، تم تو پتہ نہیں کہاں کے مقدر والے لوگ تھے. اور جتنے رانے ہیں نا اللہ نے سب کو بارڈر پہ بٹھایا. تمہاری تو للکار سے یہ گائے کا موت پینے والوں کا موت نکلا جاتا تھا، اب تھارے موت نکل رہا. صحیح بات کر رہا میں تھارے. ٹھڈی قوم تھی، جہاں کھڑے ہو جاتے انہیں اللہ ہی ہٹا سکے تھا، بندہ نہیں ہٹا سکے تھا کوئی. اگر اپنی آئی پہ آ جاتے، نالی کوئی پار کر کے دکھا دے، اللہ اکبر، اگر موج مستی میں آوے تو سمندروں کے اندر چھلانگے مار دیتے. ایک مولانا جعفر تھنسری رحمت اللہ تعالیٰ لیتا، پوری انگریز قیادت سے وہ تھا، وہ رنگ برادری کا نوجوان پوری انگریز قیادت سے سنبھالا نہیں گیا. وہ پوری انگریزوں کی فوج نے مولانا جعفر تھانسری پر محنت کی، قابو میں نہ آیا. یہاں تک کہ انڈیا سے کالا پانی کے اندر انہیں مال گاڑی کے ڈبے میں لایا گیا. چاروں طرف خاردار تاریں یوں کر کے کنڈیاں یہ قلے لگا دی گئیں، اور انجن کے ڈرائیور کو کہہ دیا گیا بار بار گاڑی کو جھٹکا دیو. مولانا جعفر تھانسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بس اتنی جگہ کھڑے کر دیا، نہ بیٹھ سکے نہ لیٹ سکے. ٹٹی پیشاب بھی وہی ہو رہا تھا، تیمم بھی وہی ہو رہا تھا، نمازیں بھی وہی ہو رہی تھی. اور رو رو کے کہتا اللہ میں کیا کروں، نہ بیٹھنے کی جگہ ہے نہ پیشاب استنجے کی جگہ ہے. اور ڈرائیور سے کہا جا رہا تھا بار بار جھٹکا ماریو تاکہ کبھی اس پاس سے ادھر دائیں بائیں لگے. تو اتنا بڑا کیل اندر جاتا تھا، جب کیل اندر جسم میں گھستا تھا کہتے اللہ 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 اللہ. میرے عزیزوں پھر اچھے دنوں میں کسی نے پوچھا اے مولانا جعفر صاحب ایک ایک وقت میں 100 کیل تیرے اندر کھبے تھے، 100 کیل تیرے پیٹ میں تیرے جسم میں گڑ جائے تھے، بتا اس وقت تیری کیا حالت ہوتی ہوگی؟ پر میں لوگوں تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، ادھر میری آنکھ لگتی تھی، ادھر اللہ اکبر یہ کیل میرے اندر گھسا کرتے تھے، میں آنکھیں بند کرتا تھا، کھولنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہو جایا کرتی تھی. یہ تھے تم کن چکروں کے اندر پڑ گئے. بستی جلیل کی شادی ہو اور ملتان سے لوگ دمال دیکھنے آوے. شادی والی رات جب لڑکا لڑکی کو لے کے بیٹھے، میری بہنیں بیٹھی پردے میں، لیکن پتہ نہیں تم تو کیا کہ ماشاءاللہ داستان نے سناؤ. میاں بیوی سے، بیوی میاں سے کہہ دے اللہ نے تجھے میرے پر حلال کر دیا، مجھے تیرے پہ حلال کر دیا، اب تیری میری حلالی پن کو کوئی روک نہیں سکتا. میں تیرا میوہ تو میرا میوہ، میں تیرا میٹھا میٹھا گرم گرم حلوہ تو میرا میرا حلوہ. یوں ہی ہے، آجا پہلے اس رب کا شکر ادا کر لیں، زنا سے بچا کر، بے حیائی برائی سے بچا کر اللہ نے نیک نکاح کے بندھن میں تجھے مجھے باندھ دیا. چل وضو کر، میں بھی وضو کرتا ہوں. دونوں 2 رکعت شکرانے کے پڑھیں، پھر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھے، آنکھوں سے آنسو نکالے. اے اللہ میں اس گھر میں آئی ہوں، میرے قدموں کو بابرکت بنانا. شوہر کہہ دے آمین. اے اللہ اس گود میں ولی پیدا کرنا. شوہر کہہ دے آمین. اللہ اس گود کے اندر ولیہ پیدا کرنا. شوہر کہہ دے آمین. اللہ ساس سسر کو ماں باپ سمجھنے کی توفیق دینا. شوہر کہہ دے آمین. الہ العالمین اس گھر میں آئی ہوں، اللہ اس گھر سے میرا جنازہ ہی جائے. شوہر کہہ دے آمین. اللہ سہاگن آئی ہوں، سہاگن ہی منو. شوہر کہہ دے آمین. اب شوہر کیا کہ اے اللہ اسے میری دنیا کا ساتھی بنائیو، اے اللہ میری کامیابیوں کا ساتھی بنائیو، اللہ تو اسے میری جنت کا ساتھی بنائیو. الہ العالمین اسی گود میں جو آئیں گے ماں باپ کا فرما بردار بنائیو، وقت کا عالم بنائیو، وقت کا شیخ الحدیث بنائیو، اللہ والا بنائیو، اپنا بندہ بنائیو، حضور کا غلام بنائیو. اللہ اس کے آنے کی برکت سے رزق کی فراوانی عطا فرمائیو، اللہ صحت نصیب فرمائیو. جب یہ جلتھل زمین پر میاں بیوی کی آمین ہوتی ہے اللہ آسمان پر خوش ہونے لگتا ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم نے دیکھا مہندی والی رات تھی، بیاہ والی رات تھی، کوئی ڈنر سیٹ کا تحفہ لے کے آیا، کوئی گلاسوں کا تحفہ لے کے آیا، کوئی کپوں کا تحفہ لے کے آیا، مثال عرض کر رہا ہوں، کوئی کمبل لے کے آیا، فلان لے کے آیا. جب یہ اس کے رشتہ داروں نے اتنے بڑے تحفے دیے تو میں اللہ اس کو تحفہ نہ دوں، الہ العالمین تو کیا تحفہ دے گا؟ فرشتوں جلدی کرو اس میاں بیوی کے لیے میری رحمت کی چادر لے جاؤ اور جا کر ان دونوں کے اوپر اڑا دو اور ان کو کہہ دو تم نے پہلی رات میں اپنے سارے ارمانوں کو میری مٹھی میں دے دیا. مالک کائنات نے قیامت کی صبح تک تمہاری نسلوں کے مقدر جگانے کا فیصلہ کر دیا. یہ تھا کام کرنے کا.
6 دن تک یہی جھگڑا رہا. صبح پوچھے کیا دیا تھا, کیا دیا تھا تجھے اس نے؟ ایک دینا مرد دے گا, سننا دے گا, 5000 کا نوٹ دے گا, منہ دکھائی کر کیا دے گا بھائی؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیڑا ہے, اماں دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے, رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے. اماں نے گھونگھٹ اٹھایا, کہا جی اجی رکیو جی, اجی ذرا ٹھہر جائیو جی. اماں نے اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا, 40,000 درہم اٹھائے, سونے کے سکے 40,000, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لا کے قدموں کے پاس دھر دیے, اور آنکھوں سے آنسو نکال کے کہنے لگی سبحان اللہ, میرے مقدر جاگ گئے, اللہ اکبر, میرے مقدر جاگ گئے. آپ نے فرمایا خدیجہ کیا کہ کملی والے یہ تیری منہ دکھائی ہے, اللہ اکبر, آج میں اپنے نصیبوں پہ ناز کیوں نہ کروں, آج میرے بیڑے میں محمد دولہا بن کے آ گیا. ہمارا تو 50 سال ہے, یا میرا, یا میرے باپ نے دیا تھا, یا تیرے باپ نے دیا تھا, تیرے نے کیا دیا, یہ تو میں ہی بھر کے لائی, بستر بھی میرا, منجا بھی تیرا, تو نے مجھے کیا دیا؟ دیکھیو دیکھیو اس کے بیڑ بھائی آویں, ہاں اس کے بہن بھائی آویں, میری برتن کھول لے گا, اپنے بھی تو لے آ جا کے. یہ سوریوں واسطے لے کے آئی تھی میں, اب یہ جھگڑے چل رہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے, اور آ کر کھٹڑے پر اپنی آرام کرنے والی جگہ پہ آ کے لیٹ گئے, اور آپ نے اپنی چادر مبارک اپنے اوپر ڈال لی. اماں خدیجہ دور سے دیکھ رہی, آج سے پہلے آنے کا انداز یہ نہیں تھا. وہ میرا پوچھے کرے تھے, میں ان کا پوچھا کروں تھی. وہ روٹی پانی کے بارے میں پوچھا کرے تھے, میں ان کو پکا پکا کے کھلایا کروں تھی. وہ اپنے باہر کا حال سناوے کرے تھے, میں ان کو اندر کا حال سنایا کرتی تھی. جو مجھے بتاوے کرتے, اس نے مجھے یوں کہا, اس نے مجھے یوں کہہ دیا, میں بتایا کرتی تھی, پریشان نہ ہو. آج نہ بات کری, نہ پوچھا, نہ حال پوچھا, نہ ہنسے نہ ہوئے, سیدھے جا کے لیٹ گئے. عورت سمجھی ہاں کوئی بات ہے, یا کہ مجھے کیا پتا تیرے سر میں درد ہو رہا, تو نے بتایا تھا مجھے. اسے اتنا پتا کہ پیسے کہاں کا چھپا کے رکھے. اسے یہ پتا دروازے کی جھیری میں سے دیکھے ماں کو کیا دے رہا, باپ کو کیا دے کے آیا. مرد کا نہیں پتا, اس کے مزاج کا 50 سال سے نہیں پتا لگ سکا. اللہ نے اسے کتنی پیاری زندگی عطا فرمائی تھی. ایک مہینے میں 11 دن, 10 دن, 7 دن, 8 دن ناپاک ہوتی ہے. اللہ نے ان دنوں کی نماز اس کی مجھ پر معاف فرما دی. اللہ نے جہاد اس کو معاف کر دیا. مالک کائنات نے, اللہ غنی, اگر اس کے ساتھ محرم کوئی نہیں, اس کا ابا کوئی نہیں, اس کا بھائی کوئی نہیں, اس کا بیٹا کوئی نہیں, اس کا شوہر کوئی نہیں, وہ مرد جس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا, اگر وہ محرم کوئی نہیں, اللہ نے حج کا فریضہ بھی اس پہ ختم کر دیا ہے. 4 باتیں فرمایا, 5 وقت کی نماز پڑھیو, رمضان کے روزے رکھیو, اپنے شوہر کی عزت کریو, اللہ اکبر, اور اپنی شرمگاہ, اپنی عزت کی حفاظت کریو. پھر سن میری بیٹی, 5 وقت کی نماز پڑھیو, رمضان المبارک کے روزے رکھیو, اپنے شوہر کی تابعداری کریو, اور اپنی عزت کی حفاظت کریو. اللہ قیامت کے دن میزبانی کریں گے تیرے لیے. جب تو آوے گی میدان محشر میں, اللہ تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلوا دیں گے, اور فرمائیں گے اے میری بندی, 5 وقت کی نماز پڑھ کے آئی, رمضان کے روزے رکھ کے آئی, اپنی عزت بچا کے آئی, شوہر کی عزت کی حفاظت کر کے آئی, شوہر کی عزت کر کے آئی, کہ جنت کے 8 دروازے میں نے کھول دیے, تیرا من چاہتا ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا. یہ تھا اس کا کام. ہری مرچا لینے واسطے یہ جا رہی, الو لینے واسطے یہ جا رہی, گوشت والے سے لڑنے یہ جا رہی, بجلی کے بل جمع کرانے یہ جا رہی ہے جی, اور استین کے بٹن مرد کے ٹوٹ کے لگوانے واسطے دردی کے پاس, چاچے اس کے, تائے اس کے, سارے تیرے دشمن ہیں. کمیٹیاں اکٹھی کرنے یہ جا رہی, تو ٹانگ پر ٹانگ دھر کے اوپر سے گڑ گڑ کر رہا, جیسے پوپو کر رہا, بھائی طرح کام رہ گئے بچے. اپنے آپ کو تھوڑا سا زندہ کرو میرے لاڈلو. عورت کو تو 4 دیواری میں رکھو. اب یوں کہ جی کیا کریں, وہ مان دی کوئی نہیں, یہ نا جی, عورتیں کہاں ماننے کسی کی, عورتیں مانتی نہیں, کوئی بات نہیں, تم تو مانو نا, تمہارے اندر طاقت ہے نا. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی سے تشریف لائے. آپ نے گلی کے اندر اپنے گھر کے لوے آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی. اوہو, یہ آواز تو میری لگائی میری گھر والی کی ہے. کتنا فرق تھا, یوں گلی سے یوں منہ موڑتے اندر چلے جاتے. اما عائشہ کو کہتے ذرا آواز نیچی کر دے. فرمایا 1400 1450 سال کے بعد میری امت کہے گی
عورتیں کہاں سنے جی، مرد بے بس ہے. فرمایا مرد بے بس نہیں، رحمت والے نبی نے اسی گلی کے چکر لگانا شروع کر دیے. پھر آپ نے ایک مٹی کا ڈلا لے لیا، اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑا پھوڑا، مٹی کا ذرہ بنا لیا. پھر آپ نے اس کے اندر پانی ڈال کے گارا بنا لیا. پھر گانا بنانے کے بعد گھر کی دیوار پر یوں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. جہاں سوراخ تھا آپ نے سوراخ پہ لپائی شروع کر دی. اور میں اللہ جو میرے اختیار میں تھا اللہ میں نے کر دیا. اب اللہ قسمتیں بدلنا یا اللہ دلوں کا بدلنا تو تیرے اختیار میں ہے. پھر اندر گئے، اپنے ذمہ جو کام تھا وہ کر دیا، یا اللہ میں بری ہو گیا. پھر اندر تشریف لے گئے. اے عائشہ تلاوت کی آواز آہستہ کر دے، میں محمد کے گھر کی دہلیز کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری گھر والی کی آواز، کی قرآن کی آواز، تلاوت کی آواز گلی سے باہر چلی جائے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستو ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیو آپ کو روز سننے کو ملے.